بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اللہ کا سایہ رہتا ہے مجھ پر۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کرے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے والدین میں۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پر جو نقاشی وہ غریب نے تراشی ہے، امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے انسان، اتنا نہ اکر، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں لیکن سامنے والے کو شرمندہ مت کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بٹا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ ان کی تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ وضو کرنا دنیا کے سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ پیٹر کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ بیٹی جب کچھ مانگے تو باپ کے دل کا ارمان، یا اللہ
ہر باپ کو اتنی دولت دے کہ جب اس کی بیٹی اس سے کچھ مانگے تو اسے دینے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ زندگی والد کے ساتھ اور والد کے بغیر۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں۔ ڈپریشن کی صورت میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ جب بھی دل تنگ ہو یا کسی کی باتیں یا رویے دکھی کریں تو اس آیت کا ورد شروع کر دیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ذہنی آرام کی نشانی۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات اور خواہشات، منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کاموں میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی۔ وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: نمبر 1، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روز صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابی سے حیران کر دیں۔